اور آپ نے معافی ضمیر کو منوانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات پر عمل ہو۔ کون ہوتا ہے وہ مولوی یا امام جو یہ کہے کہ قرآن کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، ہم غلط فیصلے کرتے ہیں؟ یہ ہے تکبر کی سب سے پہلی نشانی، اور شیطان نے یہی تکبر کیا اور اللہ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا، جس کی وجہ سے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کس نے تجھے روکا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس شیطان نے یہ دلیل پیش کی، جب اللہ نے پوچھا کہ تو اتنا بزرگ ہے، اتنا نیک ہے، جنوں میں سے پہنچا ہوا ہے، اور تو بڑا اچھا ہے یعنی مخلوق میں سے، اور یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں انکار کر دیا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ، نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا۔ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، لہٰذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے، ذلیل لوگوں میں سے۔ آپ اندازہ لگائیں سورۃ الحج آیت نمبر 34-35 کہ وہ نیک تھا سب کچھ، لیکن صرف ایک بات کی وجہ سے کافر بن گیا، کہ اللہ کے صرف حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ پھر اس نے آگے سے یہ کہا کہ آپ مجھے نکال دیں، مجھے نکال دیں، لیکن میں آپ کی قوم کو یعنی اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو گمراہ کروں گا۔ یعنی جس وقت اس نے یہ کہا کہ میں اس انسان کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے، تیری اس مخلوق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا جا، تو کافروں میں سے ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں کافروں میں سے ہوں، لیکن میں یا اللہ تجھے دکھاؤں گا کہ تیرے بندوں کو میں کیسے گمراہ کرتا ہوں، ان کو تیرے خلاف کیسے کھڑا کرتا ہوں، ان سے کس طرح میں فساد فی الارض برپا کرواتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی۔ جب اللہ نے اس کو چھوٹ دی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا، انسان کو خبردار کر دیا کہ اے انسان تو زمین پہ، میں تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ آدم کو بھی زمین پہ بھیجا، اس کے ساتھ شیطان کو بھی زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا کہ تیرا دشمن جو ہے وہ یہی ہے، شیطان ہے، عدو مبین، یہی واضح تیرا دشمن ہے، اس سے تو نے بچنا ہے ہر موقع پر۔ یعنی کہ بنی آدم کو اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے زمین پر، روحانیت طور پر اگر آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہے، لہٰذا اس شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ اور پھر یہ ایسا ہوا کہ تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوا۔ انسان کو اس شیطان مردود سے بچانے کے لیے قانون بنے، اصول تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سارے اصول بنا کے بھیجے، لیکن شیطان کی مجلس اللہ نے واضح کر دی کہ شیطان کا یہ پروگرام ہے، شیطان یہ چاہتا ہے
शैतान के ये इरादे हैं कि वो बुराई, आपको बुरा करेगा, आपको झूठा बनाएगा, आपको हाथ से दीन की सफ़ में खड़ा करेगा, आपको बखील बनाएगा, आपको वो ज़ानी शराबी बनाएगा, आपको वो कातिल बनाएगा। और इसी तरह हुआ कि जब हम शैतान का शिकार हुए तो हमने नमाज छोड़ दी, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ कम जाना शुरू किया और बुराई की तरफ जाना शुरू हो गए। ये शैतान रूहानी तौर पर अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया है, छूट दी है कि तूने इंसान को हर तरीके से इसको यानी कि आजमाना है। और साथ में अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान को उसके दिफाई चीज़ें भी बताई हैं कि तू इस तरह इस शैतान से, मरदूद से अपनी हिफाजत कर सकता है, महफूज रह सकता है। दौर हाजिर में हर शख्स कहता है मैं मरीज़ हूँ, दरअसल वो रूहानी मरीज़ है, क्योंकि शैतान जिस्म पर नहीं मारता, शैतान हथौड़े से नहीं मारता, शैतान आपको किसी बंदूक से नहीं मारेगा, शैतान आपकी रूह पर काबिज होगा, रूहानियत तौर पर आपको कमज़ोर करेगा, आपकी रूह की ग़िज़ा बनेगा, यानी आपको अच्छाई की तरफ नहीं जाने देगा बल्कि बुराई की तरफ लेके जाएगा। और आज यही है कि शैतान इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है, लेकिन वो तसव्वुर करता है कि मुझे जिस्मानी तौर पर मसला है, दरअसल रूहानी इलाज ज़रूरी है इंसान का। यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। फरमाया रूह के बारे में क्या पूछते हो? रूह तो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि रूह और ये जिन्नात, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ ये है कि जो जिन्नात हैं ये आग की गर्म लू, जिस तरह एक आग जल रही हो तो उसके ऊपर एक गर्म सी लू आती है, वो उससे पैदा किया गया है। लेकिन जो इंसान है ये भी एक हवा से पैदा किया गया है, लिहाजा वो रूहानी तौर पर हमें जलील करता है, ख्वार करता है। रात आप सो जाते हैं, आपको ख्वाब आते हैं, कोई मार रहा है, कोई उठा के लेके जा रहा है, मैं उड़ रहा हूँ, मुझे कुत्ते नज़र आते हैं, सांप नज़र आते हैं, कीड़े नज़र आते हैं, लाशें नज़र आती हैं, जहन्नम नज़र आती है, इसी तरह गंदगी नज़र आती है, मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ। ये रूहानी तौर पर आप खा नहीं रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर शैतान का आप पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फील होता है, महसूस होता है कि मुझे कुछ हो रहा है। दरअसल अगर आप इसको बचाने के लिए भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप जब सोएं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, जब सोएं तो अज़कार करके सोएं। क्यों? ताकि शैतान से महफूज रहें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें ताकि आपके साथ शैतान न खाए। अगर आप अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं तो ये पढ़ें, अगर निकलते हैं तो ये पढ़ें। अगर आप बाथरूम में दाखिल होते हैं तो शैतान की पनाह मांगें, निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ें, यानी अगर बीवी के पास जाते हैं तो ये दुआ पढ़ें। ये सारी दुआएं इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई हैं क्योंकि शैतान से हर मौके पर, हर लम्हे पर, हर जगह अल्लाह ने आपको महफूज रखने के लिए अलग अलग दुआएं अल्लाह के नबी ने बयान की हैं। लेकिन हमें दुआएं याद नहीं, हमें वो सुनते याद नहीं, हमें वो अल्लाह के नबी के फरामीन याद नहीं, जिसकी वजह से शैतान हम पर हमले करता है हर तरह के। और हम रूहानी तौर पर अगर न हमारा दिल करता है नमाज पढ़ने का, न दिल करता है कुरान पढ़ने का, न दिल करता है किसी आलिम की बात सुनने का, हम चाहते हैं हर वक्त मुजरे होते रहें, हर वक्त मूवी लगी रहे, हर वक्त फिल्में देखते रहें, हर वक्त ड्रामे देखते रहें, हर वक्त दौलत हो, हम चलते फिरते रहें। यानी शैतान भी यही चाहता है कि इंसान को मैं राह रास्ते उतार के, सिराते मुस्तकीम से उतार के उसको गुमराही की तरफ लेके जाऊं। वो दौलत करता रहे, वो शोहरत करता रहे, वो हर वक्त यही चीज़ मांगे कि मुझे यानी कि इत्मीनान मिले, उसको इत्मीनान नहीं। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। शैतान हथकंडों के पास आपका दिल मुतमिन नहीं, आपका दिल मुतमिन अगर होगा तो अल्लाह के ज़िक्र से होगा। आज जिस मरीज़ के पास जाए वो कहता है ये इसको जिन है, जबकि जिन जो हैं ये एक आम चीज़ नहीं है,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ ایسا معاملہ تھا کہ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرے بچے کو مرگی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا، وہ صحیح ہو گیا، لیکن آج معدے کا مریض ہے، وہ اگر بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کو گندے خواب آتے ہیں، کیونکہ اکثر جو غلط خواب آتے ہیں وہ معدے کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب ہم غلط خوراک کھاتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں، پھر وہ جو گیس اٹھتا ہے دماغ پہ جاتا ہے، پھر غلط سوچ، اسی طرح سر میں درد، پھر اسی طرح بھاگنا، گھر سے نکل کے دوڑ پڑنا، اور اسی طرح کام کو کام سمجھ لینا، یہ سارے جو معاملات ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی اس کو جن ہیں، یہ بیچارہ رات سوتا نہیں، آوازیں نکالتا ہے، جبکہ وہ جن نہیں ہوتے، دراصل وہ شیطان کا وہ بھی حملہ ہے۔ لیکن شیطان کئی طریقوں سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا مومن کے خون کے قطرے قطرے میں شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان دوڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ حلال مال نہیں کھائیں گے، وہ شیطان آپ کو حرام کھلائے گا، تو پھر لازمی شیطان اپنے ہی کام سر انجام دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے منع کیا، کیونکہ سود حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشہ آور چیزوں سے منع کیا۔ نشہ آور چیز آپ کو یعنی کہ شیطان کی طرف لے جانے والا ہے۔ کوئی اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اسی طرح خیالات آتے ہیں، دراصل وہ روحانی طور پر خبیث ہو چکے ہوتے ہیں، پلید ہو چکے ہوتے ہیں حرام کھا کھا کے، اور ان کی روح اتنی پلید ہو جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے ان کو چین نہیں آتا، ان کو سکون نہیں ملتا، بیٹھ نہیں سکتے چند منٹ، وہ کہتے ہیں جلدی نماز ختم ہو۔ اگر امام صاحب تھوڑی سی بڑی صورت پڑھیں تو وہ کہتے ہیں آج نماز بڑی لمبی ہو گئی تھی، بس نماز میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن دراصل ہمیں روحانی طور پر ہماری روح پر شیطان قابض ہو چکا ہے، وہ شیطان جس نے اللہ سے یہ وارننگ مانگی تھی، یا اللہ مجھے موقع دے میں اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اپنا روحانی علاج کرائے، روحانی طور پر اپنا علاج ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی روح ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روحانی طور پر مطمئن تھے۔ اگر آپ کو بھوک ہے تو بھوک نہیں محسوس ہوتی تھی، اگر آپ کو تیر تلوار لگتے تھے تو آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوتے تھے، کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوتا تھا، آپ بلکہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ اگر آپ شہید کو آج گولی لگتی ہے تو وہ ہنس رہا ہوتا ہے، روتا نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، وہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دی ہے، کیونکہ روحانی طور پر وہ مطمئن ہے، اللہ کا ذکر اس کے دل میں موجود ہے۔ لیکن آج اگر آپ کو صرف کسی بے نماز کو یہی بتا دیا جائے کہ فلاں بیماری آ رہی ہے، وہ فوراً اللہ کے گھر کو چھوڑ کے فوراً اپنی حفاظت کے لیے غیر شرعی کام ڈھونڈے گا، جبکہ آپ روحانی طور پر اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، قرآن پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ فرمایا قرآن ہدایت ہے، اور قرآن یہ ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن پر عمل کریں، قرآن کے مطابق چلیں، ذکر اذکار کریں، سب سے بڑا عمل آیت الکرسی ہے۔ ہاں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص کو بیماری ہے یا جنات ہیں؟ آپ کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ لیں 10 دفعہ یا 2 دفعہ 1 دفعہ، کوئی بھی شرعی دم کر لیں، دم کر کے آپ پانی میں پھونک ماریں اور مریض کو دیں۔ اگر مریض منہ سے لگائے گا تو وہ کہے گا کڑوا لگتا ہے مجھے، کڑوا، جس وقت وہ کہے نا مجھے کڑوا لگتا ہے تو سمجھیں کہ اس میں شیطان ہے، جنات ہیں، جنات کا لشکر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں کڑوا نہیں لگتا، مجھے بالکل اسی طرح لگتا ہے جس طرح پانی ہے، تو سمجھیں اس کو بیماری ہے۔ اگر وہ کہے نہیں مجھے کڑوا بھی نہیں لگتا اور بالکل عام پانی بلکہ نمکین لگتا ہے، جس کو ہم کھارا کہتے ہیں، نمکین لگتا ہے، پھر اس کو بد نظر ہے، کیونکہ جادو، جنات، بد نظر، یہ تین، یعنی کہ اگر پانی وہ پیتا ہے دم والا، اس کو کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ اس میں شیطان ہے، اگر اس کو لگے نمکین سمجھیں کہ اس کو بد نظر لگ چکی ہے، اگر سمجھیں کہ کچھ نہیں محسوس نہیں ہو رہا، اس کو پانی بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح عام ہے،
تو سمجھیں کہ اس کو کچھ نہیں ہے، اس کو جسمانی بیماری ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، بس اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس لیے اکثر لوگ اسی چیز میں گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، دم کروانا، یہ وہ، جن کا لشکر آ رہا ہے، جن نکل رہے ہیں، جن داخل ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ صرف نمازی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور آپ وہی اذکار شروع کر دیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکار سکھائے ہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار آیت الکرسی ہے۔ آپ سارا قرآن اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، صرف ایک آیت الکرسی یاد کر لیں، ہر وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی بہترین ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے تو کوئی یہ ایسی میڈیسن نہیں تھی، کوئی ایسی دوائیں نہیں تھی، بلکہ یہی دم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے اور دم سکھایا کرتے تھے، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ جب قرآن کو اللہ نے شفا کہا، اور پھر خاص عام طور پر سورۃ الفاتحہ ہے ام الشفا، اس کا نام ہے ام الشفا، شفا کی بات۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا لشکر جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک بستی سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام ساتھ میں ٹھہر گئے، تو ایک ان کا اسی علاقے کا سردار کا ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ کے پاس کوئی دوائی ہے؟ آپ جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا ہاں ہمارے پاس دم ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمیں کھانا بھی دینا پڑے گا اور ہمیں بکریاں بھی دینی پڑیں گی، کچھ حصہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے منظور کیا، اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنا لعاب یعنی کہ تھوک، سورۃ فاتحہ پڑھیں اور تھوک نکالیں، اپنی انگلیوں کو لگائیں اور اس زخم پہ لگائیں۔ جب انہوں نے زخم پہ لگایا تو فوراً وہ ٹھیک ہو گیا سردار۔ تو انہوں نے پھر ان کو جو دینا تھا کھانا وغیرہ، بکریاں وغیرہ دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے ام الشفا یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ شفا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ روحانی اگر علاج کرنا ہو تو پھر قرآن سے کریں، اگر روحانی علاج چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادویات یعنی دعاؤں سے کریں۔ تو اس لیے آپ کوئی ایک آیت سورۃ الفاتحہ یاد کر لیں، کتنی آسان ہے، ہر کسی کو آتی ہے۔ بچہ روتا ہے، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بچے روتے ہیں، لوگ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں جن کو دم کریں، ہم دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روحانی طور پر شیطانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان حملہ کرتا ہے بڑوں پر۔ بڑے بزرگ جو ہیں وہ رات کو سوتے نہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم تصور کرتے ہیں ان کو جن ہیں، کوئی جن نہیں ہوتے، دراصل ان کو روحانی طور پر وہ شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں تو آپ سب سے زیادہ صبح شام کے اذکار کریں۔ اگر کسی کو کوئی ذکر یاد نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھا لکھا، میں ان پڑھ ہوں، تو اس کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے، وہ سورۃ فاتحہ سیکھ لے اور اسی کو پڑھتا رہے، وہی پڑھتا رہے۔ وہی سورۃ فاتحہ ام الشفا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی دوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روحانی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے زیادہ اپنا روحانی علاج کریں۔ اور روحانی علاج جو ہے وہ قرآن سے ہوگا، وہ شریعت اسلامیہ سے ہوگا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہوگا۔ تو